فضل سبحان صاحب، رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، روایات میں ہے سرکش شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اس طرح کی تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، ایک روحانیت کا پورا ماحول ہوتا ہے پورے سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے ایسے کون سے عوامل ہیں جو ان تمام چیزوں کے باوجود بھی ایک انسان کو برائی پر اکساتے ہیں؟ پھر ہمیں روڈوں پر جھگڑے بھی نظر آتے ہیں، گاڑی ہلکی سی آگے چلی گئی، دوسرے کی جو ہے نا وہ پیچھے سے ہارن بجا بجا کر سر میں درد کر دیتے ہیں۔ یعنی بالکل وہ صبر، رمضان تو صبر دینے آیا تھا، ہم صبر کھو کر سارا کام کر رہے ہوتے ہیں رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، انسان کو گناہ پر اکسانے اور اس کو پرووک کرنے میں دو ایلیمنٹ اور عناصر وہ کام کرتے ہیں۔ ایک تو شیطان ہے جو ہمارا میجر دشمن ہے اور جس کو ساری دنیا دشمن گردانتی ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اور حدیث پاک میں آیا ان الشیطان یجری، وہ خون میں، رگوں پہ میں ایسے سرائیت کرتا ہے جیسے بلڈ سرکولیشن ہماری رگوں میں اور وینز میں دوڑ رہا ہوتا ہے، اتنا اس کا انفلوئنس ہے۔ لیکن جو دوسرا دشمن ہے جس کی طرف عموماً نگاہ نہیں جاتی، وہ ہمارا نفس ہے۔ قرآن کریم نے شیطان کے مکر کو کمزور کہا، ان کید الشیطان کان ضعیفا، اور نفس کے مکر کو ان کیدکن عظیم بڑا کہا۔ 13ویں پارے کی پہلی آیت میں یوسف علیہ السلام وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یعنی نفس کا تو کام ہی گناہ پر موٹیویٹ کرنا ہے۔ تو 11 مہینے شیطان ہم پر اتنی محنت کرتا ہے اور ہم شیطان کو اتنا ایکسس دیتے ہیں اپنی باڈی میں، اپنی روح میں اور اپنے پورے جسم کے اندر، اپنے بزنس میں، اپنے گھر میں، کہ وہ 1 مہینہ اگر وہ بند بھی ہوتا ہے تو ہمارے جو اعضاء ہوتے ہیں وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو نفس کی اصلاح کی کوشش کی جائے۔ قد افلح من زکاہا، تحقیق وہ کامیاب ہوا جس نے نفس کا تزکیہ کیا۔ اسی لیے انبیاء کرام کی جو محنت تھی تو یزکیہم، ان کا ایک مین مقصد جو تھا وہ تزکیہ کرنا تھا۔ تو اگر 11 مہینوں میں ہم اپنی اصلاح کی کچھ کوشش کر لیں گے تو رمضان میں بھی گناہوں سے بچ جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کی روحانیت کو ہم نے نہیں سمجھا۔ یعنی حکیم الامت مجدد ملت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رمضان کی مثال دل کی ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر دل ٹھیک ہوتا ہے تو آنکھ صحیح دیکھتی ہے، کان صحیح سنتے ہیں، زبان صحیح بولتی ہے اور سارے اعضاء صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو شریعہ۔ لیکن اگر دل خراب ہو جائے، بگڑ جائے، تو پھر سارے اعضاء غلط کام کرتے ہیں۔ اچھا، میڈیکلی بھی، طب میں بھی، اگر دل ٹھیک ہوتا ہے تو سارے اعضاء کام کر رہے ہوتے ہیں، دل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ساری باڈی سلامت ہوتی ہے لیکن وہ کسی کام کا نہیں رہتا ہے۔ تو اب رمضان کی برکات کو ہم نے دل سے دیکھا ہی نہیں۔ یعنی ہم یہاں کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر بارش بھی ہو گئی، ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہے، کلاؤڈی موسم بھی ہے، اور پھولوں سے بہار کے موسم میں خوشبوئیں بھی آ رہی ہیں، لیکن ایک آدمی کمرے سے نکلا ہی نہیں، تو اس کو ان چیزوں کا کیا احساس ہوگا؟ اسی لیے جب ہم اللہ والوں کی صحبت میں جائیں گے، مجالس میں جائیں گے، اپنی اصلاح کریں گے، اور ہمارا دل یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جب یہ دل قلب سلیم بنے گا، اجلا ہوا، دھلا ہوا، صاف ستھرا، نکھرا، شفاف، ٹرانسپیرنٹ، چمکدار، روحانی، نورانی، جب یہ دل بنے گا تو ہمیں محسوس ہوگا جو ہی رمضان کا ہلال رمضان نظر آئے گا تو اندر ایک انر ہیپینس ہوگی، ایک اسپریچول جرنی ہوگی، ایک جو ہے وہ احساس پیدا ہوگا، اور پھر ہمیں یہ نور اترتا ہوا نظر آئے گا۔ تو اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ایسے 50 رمضان گزر گئے، 50 اور گزر جائیں گے، ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہیں گے اور ہماری جو روحانی تربیت ہے اس کے مدارج طے نہیں ہوں گے۔ www.darsequran.com